بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق نمبر 174 آیت نمبر 185 ہے اور سبق کا عنوان ہے کہ ماہ رمضان روزے کے اوقات کا بیان اور اس میں رخصتوں کی حکمتوں کا ذکر، کہ روزے میں جو رخصت ہے اس کے اندر حکمتیں کی ہے، اور قضا کے حکمتوں کا بیان کہ دوبارہ قضا لانا اس میں کیا حکمت ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے شہر رمضان۔ یہ شہر رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو کہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اس میں واضح واضح احکام ہے، پہلی ہدایتوں کے بھی، اور فرقان معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے واضح احکام بھی موجود ہیں۔ بس جو آدمی حاضر ہو تم میں سے یا موجود ہو یا جو جان لے شہر رمضان کے مہینے کے بارے میں، تو وہ روزہ رکھے اس مہینے کے اندر، اور جو بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے اوپر دوسرے ایام کی گنتی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور اللہ سختی نہیں چاہتا تمہارے ساتھ، اور اس لیے کہ اللہ تاکہ تم پورا کرو اس تعداد کو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جیسے اللہ نے تم کو بتایا اور سکھایا، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شہر رمضان، یہ اس میں ترکیب کے حیثیت سے نحوی حضرات اور اس میں مفسرین نے کئی اقوال ذکر کی ہے۔ ایک قول یہ کہ شہر رمضان یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، ذالکم شہر رمضان، یہ جو ماقبل میں روزے کا حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض ہیں، اور ایام معدودات کا ذکر ہے کہ وہ چند گنے ہوئے چند دن ہے، تو ذالکم تم سے بتاتا ہوں کہ یہ دن شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ المکتوب شہر رمضان، المکتوب جو فرض کیا گیا ہے تم پر روزے، تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ شہر رمضان مبتدا ہے، تو بعد میں یہ جو ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے، یہ ساری صفات اس کے لیے ہے، اور ان رمضان جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے، یہ ماہ رمضان اس کی خبر محذوف ہے کہ یہ تمہارے روزے کا دن ہے اور یہ روزے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لفظ رمضان جو ہے یہ لغت کے اندر جلنے کو کہتے ہیں، اور حدیث بھی ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جس وقت ترمزو جلتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، اونٹوں کے بچوں کے پاؤں، یعنی چھوٹے اونٹنیاں اور اونٹ جو ہے جب بچے ہوتے ہیں اونٹوں کے، تو ان کے پاؤں جب دھوپ میں خوب گرم اور جلنے لگے تو اس وقت اوابین کی نماز ہے۔ وہ تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم ہے، دھوپ جب گرم ہو جائے عرب کے علاقے میں، تو یہ اوابین کی نماز ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد جو سنتیں اور پڑھتے ہیں اور 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھتے ہیں، یہ مشہور ہے، اور اس کے اوپر جو دلیل جو ہے وہ آثار ہے، لیکن وہ آثار موقوفہ ہے، مرفوع حدیث صحیح نہیں۔ صحیح حدیث اور مرفوع حدیث اوابین کے بارے میں وہ نماز ضحیٰ یعنی چاش کا وقت ہے، اور حین ترمز الفصال حدیث میں آتا ہے۔ تو رمضان کا معنی جل جانا، چونکہ اس رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور پھر اس کے اندر چونکہ معدہ خالی ہوتا ہے، انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے، تو گناہ اس میں جل کر ختم ہو جاتا ہے۔
اور بعض حضرات نے رمضان کا معنی کیا ہے کہ جب بارش موسم میں خشک سالی ہو، اور خشک سالی کے بعد جب بارش ہو اور نیچے سے گرد غبار اٹھ جائے اور دھول اٹھے نا، تو اس کو رمض کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی وجہ سے گناہ انسان سے ایسے اٹھ جاتے ہیں جیسے کہ وہ بارش کی وجہ سے زمین سے گرد غبار اور دھول ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے یہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل ہے، تو کیسے اس آیت کے اندر ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا ہے؟ اس کا جواب آسان ہے کہ لیلۃ القدر تو رمضان ہی میں ہے، اور تو لیلۃ القدر رمضان میں ہے تو رمضان کے اندر اتارا، لیلۃ القدر میں اتارا تو رمضان میں اتر گیا، یہ بات ایک ہی ہے۔ لیکن اس پر دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث صحیح مرفوع موجود ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے اندر اترا ہے، تو 23 سال کے عرصے میں جو اترا ہے تو 23 سال سارے کے سارے وہ رمضان ہی تو نہیں، تو غیر رمضان بھی ہے، کہیں آیتیں بعد رمضان میں ہے، تو پھر اس کا کیا ہے؟ یہاں قرآن تو کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ماہ رمضان میں اترا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک مشہور جواب، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن ماہ رمضان میں آیا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے نیچے زمین کے اوپر وہ 23 سال کے اندر اترا ہے۔ لیکن صحیح بات، لیکن اصح بات یہ ہے کہ جو ان روایات کے اندر بھی کلام ہے کہ جو کہ مطلب یہ کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا اور پھر 23 سال میں، ان کے اندر بھی قدر کلام ہے، اصح نہیں ہے 100% یہ۔ صحیح جواب یہ ہے کہ الذی انزل فی القرآن میں انزل سے مراد ابتداء نزول مراد ہے، کہ قرآن کا ابتدا اور نزول کا شروع ہونا یہ ماہ رمضان میں شروع ہوا اور پھر 23 سال میں مکمل ہوا۔ تو انزل بمعنی یہ نہیں کہ پورا قرآن اسی ماہ رمضان میں اترا ہے، بلکہ اس کی شروع جو ہے نزول کا وہ ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ تو گویا کہ ماہ رمضان المبارک کا روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر قرآن کا دورہ کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں، چونکہ اس کی مناسبت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں معدہ خالی ہوتا ہے، تو انسان کے قوت جو ہے کمزور ہوتی ہے، شہوت کمزور ہو جاتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو انسان کی قرآن کی طرف توجہ زیادہ بڑھتی ہے، تو اس سے قرآن سے فائدہ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور روحانیت ایک تو روزے کی وجہ سے اور ایک قرآن کی وجہ سے تو روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شرف حاصل ہے ماہ رمضان کو قرآن کی وجہ سے۔ الذی انزل فی القرآن، قرآن کا لفظ یہ قرآن سے ہے بمعنی اتصال اور مل جانے کے، تو اس کے مضامین اور اس کی صورتیں اور اس کی آیتیں ایک دوسرے سے متصل ہے اور ملی ہوئی ہے۔ یا قرآن جو ہے یا قرأ سے مشتق ہے بمعنی پڑھنا کے، تو قرآن مصدر ہے بمعنی مقروء پڑھی جانے والی کتاب جو پڑھی گئی ہے، اور قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت پڑھی جاتی ہے، ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، یہ قول زیادہ راجح ہے۔ ہدی للناس جو کہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، اور اس میں عقیدہ کی ہدایت بھی ہے، اعمال کی ہدایت بھی ہے، ہر قسم کی معاشرے کی معاملات اور اخلاقیات تمام قسم کی ہدایت موجود ہے قرآن کے اندر۔ سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین کہا تھا، وہ بار نفع کے ہے کہ فائدہ اس سے متقی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ فی نفسی قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں ہدایت عامہ کا ذکر ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، ہاں متقی سے فائدہ زیادہ لیتے ہیں۔ وبینات من الہدیٰ، اور واضح احکام ہے قرآن کے اندر، بینات معنی دلائل عقلیہ اور واضح احکام، من الہدیٰ میں یہ تکرار ہے، پہلے بھی کہا ہدی للناس، اور من الہدیٰ میں دوبارہ ہدایت کا ذکر کیا ہے، تو پہلی ہدایت سے خاص ہدایت مراد ہے جو قرآنی ہدایت ہے کہ قرآن خود ہدایت ہے، اور من الہدیٰ میں وہ پہلی کی ہدایت مراد ہے، پہلی امتوں کی کتب سابقہ، تو کتب سابقہ سے جو ہدایت حاصل ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، کیونکہ قرآن نے پہلی امتوں کے حالات اور واقعات اور ان کے احکام اور عقائد اور ہدایتوں کو ذکر کیا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ وبینات، اور صاف صاف اور واضح واضح احکام اور ہدایت کی باتیں ہیں پہلی ہدایتوں میں سے بھی،
اور والفرقان، اور اس میں فرق کرتا ہے حرام اور حلال کے اندر، حق اور باطل میں۔ قرآن کے اندر ایسی باتیں موجود ہے جو صحیح اور غلط، جو حرام اور حلال، اور جو حق اور باطل میں فرق اور تمیز پیدا کرتا ہے، ایسے احکام اور ایسے دلائل موجود ہیں۔ فمن شہید منکم الشہر، پس جو تم میں سے حاضر ہے، منکم میں خطاب ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھنے والے، شہیدہ بمانا یا حضور کے جو حاضر ہے مانا مقیم ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، الشہر اس مہینے کو، فلیصمہ تو وہ روزہ رکھے۔ یا فمن شہیدہ منکم الشہر سے مراد یہ ہے کہ جو عالم ہے تم میں سے ماہ رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی آ چکا ہے اور اس کو علم حاصل ہو گیا ہے، مانا اس نے چاند دیکھ لیا ہے، علم سے مراد رؤیت ہلال، تو فلیصمہ وہ روزہ رکھے۔ تو کیا اگر ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا تو وہ روزہ رکھے، اس کا یہ علم دوسرے لوگوں کے لیے معتبر ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حاصل یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہوگا یا نہیں ہے؟ تو اصح قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے کہ ہر آدمی، ہر علاقے کا، ہر ملک کا مطلع، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ وہ الگ الگ ہے۔ یہ تو اصح قول ہے کہ اختلاف مطالع معتبر ہے۔ ہاں اگر کسی نے اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں کیا اور کسی کے علم کے اوپر روزہ رکھ لیا ایک ملک نے دوسرے ملک کے بتانے پر، تو جائز ہے، یہ اس میں جواز کا فتویٰ ہے۔ گویا کہ اس کے اندر محاکمہ ہو گیا کہ اختلاف مطالع اصح بات ہے، اور اگر کسی دوسرے ملک کے اطلاع کے اوپر اگر کوئی دوسرا ملک روزہ رکھے قوم والے تو یہ درست اور جائز ہو جائے گا۔